السلام علیکم۔ شعبان سے پہلے اگر رمضان کی تیاری ہو جائے، اگر رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ایک دم جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، وہ مہینہ ثواب کمانے کا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہوتا ہے، اس میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم ثواب نہیں کما سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شعبان کے اندر ہم رمضان کی تیاری نہیں کرتے۔ اگر ہم شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی تیاری کر لیں تو کئی ایسے کام ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جو رمضان میں ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ کچھ ایسے عمل جو آپ نے شعبان میں کرنے ہیں رمضان سے پہلے رمضان کریم سے پہلے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ روزانہ کتنا قرآن مجید پڑھتا ہے، کتنی آیات پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ تو ہیں وہ ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ تو بالکل پڑھتے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ اگر وہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو شعبان کے مہینے میں ہی اپنے اندر عادت ڈالیں۔ شعبان کی عادت آپ کے لیے رمضان میں بہت مفید ہوگی، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس سے ہمیں قرآن مجید کا نور حاصل ہوگا۔ رمضان میں ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں گے وہ تلاوت ہم کر سکیں گے۔ ایک قرآن مجید، دو قرآن مجید، ہر آدمی کی جتنی استطاعت ہوئی وہ قرآن مجید کی تلاوت آسانی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں کر سکے گا۔ رمضان کریم کی تیاری میں دوسرا کام یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہی رات کا قیام کریں، رات کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، نوافل ادا کریں۔ رمضان المبارک میں ہم نے تراویح ادا کرنی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ تراویح ادا نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ شعبان کے مہینے میں ہی اپنے اندر یہ عادت ڈالیں۔ جو انسان تہجد کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اس نماز کی پابندی کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے پھر تراویح پڑھنا مشکل نہیں ہوتی۔ اور رمضان کی تیاری میں شعبان کے اندر تیسرا کام یہ ہے کہ شعبان کے ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ جو انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا اس کا دل مطمئن ہوگا، اطمینان میں ہوگا، اس کا دل نرم ہوگا، اس کے دل کو چین اور سکون ملے گا۔ جو انسان رمضان سے پہلے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی اسے توفیق دے گا کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے، اس کی یاد میں مگن ہو سکے۔ اگر رمضان سے پہلے کثرت کے ساتھ ذکر نہ کیا تو ہمارا رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہم افسوس کریں گے، لیکن ہمارے پاس افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ اس شعبان کے مہینے میں ہی کریں، تاکہ رمضان میں آپ کے لیے آسانی ہو، رمضان کی تیاری ہو سکے، رمضان میں آپ اللہ کو یاد کر سکیں، اس کو راضی کر سکیں۔ رمضان المبارک کی تیاری میں شعبان کے مہینے کے اندر چوتھا کام یہ ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ ہمیں صحیح سلامت رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان کی ساری برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان کے اندر کوتاہیوں سے بچا لے، غلطیوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ اگر تو اپنا رحم کرے گا، اپنا فضل کرے گا تو ہم رمضان کے اندر ساری برکتیں حاصل کر لیں گے، لیکن اگر تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا احسان ہمارے ساتھ نہ ہوا تو ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر ہمارا رمضان کا مہینہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اے اللہ رمضان کی ہمیں قدر عطا فرما، رمضان کی ساری برکتیں عطا فرما۔ اگر آپ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعائیں کریں گے، کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تو آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کثرت کے ساتھ دعاؤں کی توفیق ملے گی۔ تو اس لیے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ شعبان کے مہینے میں آپ نے پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں جلدی سے جلدی استغفار کر لیں۔ اگر ہم نے شعبان کے مہینے میں استغفار نہ کیا، اللہ کے سامنے توبہ نہ کی، تو رمضان المبارک کے کئی فائدوں سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ ویسے بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اتار لے جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔
اگر انسان کے سر کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو تو کئی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ گناہوں کا بوجھ دعاؤں میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں اور اس بات پہ معافی مانگیں کہ اے اللہ، ہم نے پورا سال غفلت کے ساتھ گزارا، اے اللہ تجھے ہم نے ناراض کیا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں۔ اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا تو ہمیں رمضان کا سارا ثواب مل جائے گا، سارا اجر مل جائے گا۔ اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں۔